یہ پکچر گیلری آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں مولانا کی اپنی زندگی کی جدوجہد کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں۔ یہ ان کی زندگی کی آخری تصویر ہے جو پاکستان سے چلتے ہوئے بنائی گئی تھی۔ یہ ان کی زندگی کی شب و روز کی ایک تصویر ہے جس کو ہم ٹائم لائن کہتے ہیں۔ یہ مولانا کے زیر استعمال اشیاء ہیں جو پیچھے تصویروں میں بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پہ سید ابوالعلا مودودی داعیہ اسلام جو ہیں وہ آسودہ خاک ہیں، اور یہ ان کے خطوط اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، وہ مرکز ہے جہاں سے لوگوں نے رشد و ہدایت کا مرکز سمجھا اور وہ یہاں پہ مسلسل تشریف لاتے رہے۔ یہ وہ جگہ ہے بنیادی طور پہ جو 1947 کے بعد مائیگریشن کے وقت مولانا نے اس کو کرائے پہ حاصل کیا تھا، اور پھر بعد میں انہوں نے اس کو خرید لیا تھا۔ مولانا کی وفات کے بعد مولانا کے بچوں نے یہ جگہ ٹرسٹ کو دی تھی، تو اس کو پھر ہم نے ایک میوزیم اور ریسرچ سینٹر میں تبدیل کیا۔ یہاں پہ سید ابوالعلا مودودی داعیہ اسلام جو ہیں وہ آسودہ خاک ہیں، ان کے ہمراہ ان کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ مولانا کی جب وفات ہوئی ہے، ابتدائی طور پر یہ طے ہوا تھا کہ ان کی تدفین منصورہ میں ہوگی، لیکن پھر مولانا کے جو اہل خانہ تھے ان کا اصرار تھا کہ تدفین یہیں پہ ہو، تو پھر تدفین یہیں پہ کی گئی تھی۔ شمع تفہیم خدا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مولانا نماز عصر کے بعد تشریف فرما ہوتے تھے، اور یہاں پہ ہر کسی کو آنے کی اجازت ہوتی تھی، اور وہ اسے اجازت تھی کہ وہ کوئی بھی مولانا سے سوال کر سکتا ہے۔ مولانا سے انتہائی تلخ قسم کے سوالات بھی کیے جاتے تھے، بڑے ترش قسم کے، اور عام آدمی اگر وہ سنتا تھا تو وہ اس کا خون کھول اٹھتا تھا، لیکن مولانا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا حلم رکھا تھا، اتنی نرمی رکھی تھی، اتنا صبر رکھا تھا کہ مولانا مسکرا کے اس کا جواب دیا کرتے تھے بڑے تحمل کے ساتھ۔ اور یہ اس عصری نشست میں بے شمار لوگوں نے فیض پایا، اور ان عصری نشستوں پہ باقاعدہ کتابیں بھی 5 ویز ایلدار پارک کے نام سے شائع ہو چکی ہیں۔ اس جگہ کا اس کا نمبر جو ہے وہ 5 ویز ایلدار پارک ہے۔ یہ ابھی آپ کے سامنے وہ کمرہ ہے، تاریخی کمرہ ہے، جہاں پہ بیٹھ کے سید ابوالعلا مودودی مرحوم لکھا کرتے تھے، اور یہاں بیٹھ کے تفہیم القرآن لکھی، جہاں پہ زندگیوں کو بدل دینے والا لٹریچر تیار کیا۔ اس کا افتتاح پروفیسر خورشید صاحب نے کیا تھا۔ یہاں پہ مولانا بیٹھتے تھے، یہ وہ سارا موجود ہے، یہ ان کی میز کا ہی سامان ہے، یہ مہمانوں کے لیے ہوتی تھی۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تاریخ ساز لوگ تشریف لائے، علماء دین بھی، امام کعبہ جیسا کہ یہ تصاویر میں بھی آپ کو نظر آئے گا، فلسطین کے رہنما آئے، عالمی لیڈرز آئے، قومی رہنما جو ہیں صدر ایوب بھی یہاں پہ اور آئے، بھٹو بھی تشریف لائے، ملک کی سیاستدان تو آتے ہی تھے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ بیٹھ کے کام بھی کرتے تھے، لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھی۔ یہاں پہ یہ جو آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ مولانا کی خوابگاہ تھی۔ یہ لٹریچر آپ دیکھیے کہ عربی ادب بہت زیادہ موجود ہے، عربی ادب کو انہوں نے بہت زیادہ پڑھا ہے، انگریزی ادب بھی موجود ہے۔ یہ ان کی لائبریری ہے بنیادی طور پہ، جو ان کے زیر استعمال لائبریری تھی۔ یہاں آپ کو مختلف وہ کتابیں نظر آئیں گی جو ان کی کتابیں ہیں جو دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہیں۔ جو آپ ٹیلی فون دیکھ رہے ہیں، یہ صرف انٹرکام ہوتا تھا بلانے کے لیے اور رابطے کے لیے، اور یہ ساری اشیاء جو ہیں مولانا کے زیر استعمال رہی ہیں۔ یہ لوہے کی جلد کے ساتھ بڑی منقش قسم کی یہ تفہیم القرآن کا ایک گفٹ سیٹ آیا تھا، جو اس دور میں بہت زیادہ یہ چلا تھا۔ جی یہ میوزیم ہے، اس کے ہم نے 3 حصے بنائے ہیں، ایک پکچر گیلری ہے، ایک آرکائیوز ہے، اور ایک ان کی ٹائم لائن ہے۔ یہ پکچر گیلری آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں مولانا کی اپنی زندگی کی جدوجہد کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے نقوش ہیں، ان کی یادیں ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ۔ یہ شورش کشمیری بیٹھے ہیں، جو BBC کے جلیل سلاسل جو ہیں وہ انٹرویو لے رہے ہیں۔ سرخ آندھی کی تباہی سے بچایا تم نے، سرخ آندھی کی تباہی سے بچایا تم نے، راہ بھٹکے ہوئے ذہنوں کو۔ یہ وہ تصویر ہے مولانا کی زندگی کی جو اس جگہ سے روانہ ہو رہے تھے علاج کے لیے امریکہ، تو یہ ان کی زندگی کی آخری تصویر ہے جو پاکستان سے چلتے ہوئے بنائی گئی تھی۔ اور یہ امریکہ میں آخری تصویر ہے جو علاج سے پہلے ان کی کھینچی گئی۔ یہاں پہ آپ کو مولانا کے یہ بیٹے نظر آ رہے ہوں گے، یہ مولانا کے بیٹے ہیں چاروں، اور یہ ساتھ میں شاہ فیصل کا بیٹا ہے جو ایوارڈ دینے کے لیے، جو فیصل ایوارڈ دینے کے لیے تشریف آئے تھے یہاں پہ، یہ وہ ہے۔ یہ جب تفہیم القرآن مکمل ہوئی تھی
تو اس وقت فلیٹیس ہوٹل میں اس کی ایک باقاعدہ تقریب کی گئی تھی، تو اس میں اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں نے شرکت کی تھی، جیسے جس میں یہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اس میں اے کے بروہی بھی تھے، ایس ایم ظفر بھی تھے، اور دیگر علماء دین بھی شامل تھے۔ یہ جو تحریک نظام مصطفیٰ یوم شوکت الاسلام تھا، یہ اس کی جھلکیاں ہیں۔ یہ اس میں آپ کو مولانا اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا سب کو دکھانے والے۔ یہ اجلاس جو ہے یہ بہت تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ جب سقوط ڈھاکہ ہوا، بنگلہ دیش بنا، تو اس سے ایک ہفتہ پہلے یہ جماعت اسلامی پاکستان کی جو مرکزی شورا تھی، جس میں مشرقی پاکستان کے لوگ بھی شامل تھے، اراکین بھی، وہ یہاں پہ تشریف آئے تھے، تو اس پورے معاملے کی سنگینی پہ غور کرنے کے لیے یہ اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس میں ان یقینی خدشات پہ بھی بات کی گئی کہ ملک ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جمعیت کے مرکز میں تھا، ظفر جمال بلوچ ہیں یہ کھڑے، ناظم اعلیٰ جی تو شمع تفہیم خدا۔ یہ گجرانوالہ میں جو انتخابی مہم کا آغاز کیا گیا تھا، تو وہ گجرانوالہ کی یہ تصویریں ہیں۔ تیرے دامن میں تو باق یہ مولانا کے زیر استعمال اشیاء ہیں جو پیچھے تصویروں میں بھی نظر آ رہی ہیں۔ لال و گوہر تیرے دامن میں تو باقی تھے بہت، لال و گوہر۔ یہ ان کی زندگی کی آپ کہہ رہے ہیں کہ شب و روز کی ایک تصویر ہے، جس کو ہم ٹائم لائن کہتے ہیں۔ یہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں تیار کی گئی ہے۔ اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کی زندگی کے تمام اہم معاملات جو ہیں، اہم واقعات جو ہیں اور اہم دنوں کا احاطہ کیا جائے۔ جی یہ آرکائیوز کا حصہ ہے، یہاں پہ مولانا کی ذاتی استعمال کی اشیاء موجود ہیں، یہ ان کے زیر استعمال رہی ہیں ان کی زندگی تک۔ کتنی پلکوں پہ ہے خبریں سننے کے لیے، جیسا کہ حالات حاضرہ کو جاننے کے لیے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے یہ ریڈیو کو استعمال کیا کرتے تھے۔ پہلی اسلامی مضاربہ کانفرنس میں شامل ہوئے، اس میں اس کا ایک حصہ بنے۔ یہ ان کی ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، اور یہ پین جو ہے ایک اجتماع میں 1.5 لاکھ میں فروخت ہوا تھا، تو انہوں نے پھر وہ اس کو واپس کر کے پیسے بھی ان کو جمع کروا دیے تھے۔ روٹھ کے جانے والے آبرو دین محمد کی بڑھانے والے، یہ ان کی میز کی اشیاء ہیں۔ علم و فن تیری جدائی میں، یہ تصویر جو سامنے اصل یہ کمرہ تھا، کمرے کی اصل تصویر یہ تھی۔ علم و فن یہ مولانا کے جو بہت قریبی ساتھی تھے، جنہوں نے اقامت دین میں ان کا ساتھ دیا اور جدوجہد میں ان کا حصہ بنے، تو یہ ان رفقا کی تصویریں ہیں۔ کا نیا روپ دکھانے والے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ اس میں کتابیں موجود ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جب مولانا کی کتابوں کے اولین ایڈیشن آپ انہیں کہہ سکتے ہیں۔ جیسے جیسے کتابیں پھر چھپتی گئی ہیں اس کے بعد تو بہت ابھی، لیکن یہ جو پہلے ایڈیشن ہے یہ سارے وہ ہیں۔ کی تباہی سے بچایا تم نے، تفہیم القرآن جتنا بڑا منصوبہ ہے اس پہ کام کرنے سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا نے تقابل ادیان پہ جتنی کتابیں دستیاب تھیں ان کتابوں کا مطالعہ بھی کیا۔ ان کے حواشی اور یہ نوٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ جی یہ تفہیم القرآن آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ یعنی لکھنے کے بعد بھی اس پہ مسلسل کام جاری تھا۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جب ابتدائی جلدیں شائع ہوئی ہیں تو اس پہ بھی مولانا نے مسلسل تحقیق جاری رکھی، اور جہاں جہاں سے کوئی نئی چیز، کوئی نیا نقطہ سوجھا تو وہ اس میں اضافہ کیا، اور یہ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس ہیں، حواشی ہیں، اضافے ہیں۔ تو سرے دار پہنچ، یہ سورہ کہف کا ضمیمہ ہے، یہ چھپنے کے بعد اس میں 4-5 صفحات کا اتنا اس میں مزید اضافہ ہوا۔
اس کے ساتھ یہ 5ویں جلد ہے. یہ مولانا جب جیل میں تھے تو تب یہ پروف ریڈنگ کہہ لیں، اس کا ریویو کہہ لیں، اور اس کی انڈیکسنگ جو ہے یہ اس وقت کی گئی تھی. سیرت سرور عالم ہے. بنیادی طور پہ یہ تفہیم القرآن میں جو سیرت بیان کی گئی تھی، پہلے اس کو ان 2 احباب کی مدد سے انہوں نے اس کو کمپائل کیا، پھر مولانا نے اس کو باقاعدہ سیرت کی شکل دی. آپ کو نظر آ رہے ہوں گے مولانا کا لکھا ہوا ہے، یہ سارے یہ چیپٹرز ہیں جن مولانا نے لکھے ہیں اس کو مکمل کرنے کے لیے، مکمل ایک کتاب کی شکل دینے کے لیے. یہ مولانا کی لائبریری زیر استعمال لائبریری ہے، جس سے مولانا استفادہ کرتے تھے. لکھنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ریڈر ڈائجسٹ اس دور میں جب لوگوں کو اس کا نام بھی نہیں آتا تھا تو یہ ان کے زیر مطالعہ تھا. عربی ادب کی کتابیں آپ کو بھی نظر آ رہی ہوں گی. اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مولانا کے اوپر لکھی ہوئی تمام کتابیں جمع کریں، چاہے وہ ان کے حق میں لکھی گئی ہیں، ان کی مخالفت میں لکھی گئی ہیں. تو ریسرچرز کے لیے، وہ تحقیق کے لیے وہ ساری کتابیں یہاں پہ موجود ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ ہم ان پہ لکھے گئے مقالہ جات اکٹھے کر رہے ہیں. جیسے یہ کچھ مقالے آپ کو نظر آ بھی رہے ہوں گے. یہ آڈیٹوریم ہے. یہاں پہ ہم نے جو پروگرامات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس کی ابتدا ہم نے ان لوگوں سے کی ہے جن کا مولانا سے خاص تعلق رہا ہے، جن کی مولانا کے ساتھ یادیں وابستہ ہیں. تو ان لوگوں کو ہم یہاں پہ مدعو کرتے ہیں. یہ ریسرچ روم ہے. بنیادی طور پہ مولانا پہ ہونے والے تمام تحقیقی کاموں کا مرکز. مولانا کے حوالے سے یہاں پہ کتابیں جمع کی جا رہی ہیں، اور مولانا کی تصاویر جمع کی جا رہی ہیں، اخبارات اور رسائل اور ان کی کٹنگز وغیرہ. یہ شوکت اسلام کے جلوس وغیرہ کی ہیں. یہ جرمن زبان میں شائع ہوئی چیزیں ہیں، اور یہ ان کے خطوط اکٹھے کیے جا رہے ہیں. شمع تفہیم خدا سب کو دکھانے. کچھ نایاب کتابیں جو ایک دفعہ مولانا پہ لکھی گئی اور اس کے بعد دوبارہ چھپی نہیں ہیں، تو وہ کتابیں بھی ہم اس طرح سے اکٹھی کر رہے ہیں. تو اس میں بھی ہم لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جس کسی کے پاس مولانا کے اوپر لکھی ہوئی کتاب ہو، ان مولانا سے متعلق کوئی چیز ہو، کوئی خط ہو، کوئی تحریر ہو، کوئی تحفہ ہو، تو وہ ہمارے ساتھ ضرور اس پہ رابطہ کریں. آپ اس پہ کوئی بھی چیز ہو وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، یا ہم خود آپ کے پاس آ سکتے ہیں. آپ آڑیتاً ہمیں دے دیں، یا ہم اس کی کاپی بنوا کے آپ کو واپس کر دیں گے. جی یہ اچھرا ہے، اور اچھرا بازار کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ یہ گلی ہے جسے ذیلدار پارک کہتے ہیں. تو یہ 5 وے ذیلدار پارک ہے. اور تو آپ جب بھی آنا چاہیں تو ہمارا پیج بھی بنا ہوا ہے فیس بک پہ، آپ سید مودودی میموریل کے نام سے، وہاں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا پرسنل میں ذاتی طور پہ رابطہ کر سکتے ہیں. بڑھانے